پلیز اپنے موبائل فون دوبارہ سے چیک کر لیجیے اور اس کو سوئچ آف موڈ میں ڈال دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 23 فروری 2014. آج کے لیے جو ٹاپک ہے وہ ہے وزڈم آف حدیث، یعنی حدیث کی حکمت یا حکمت حدیث. حدیث کے بارے میں پہلے کبھی شک نہیں کیا گیا. موجودہ زمانے میں ایسا ہوا کہ لوگ حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ دار خود ہمارے لوگ ہیں، یعنی مذہبی رہنما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حدیث کی تدوین ہوئی اور پھر فقہ بنی، فقہ کی تدوین ہوئی، تو فقہ میں جو پیٹرن اختیار کیا گیا وہ تھا مبنی بر مسائل پیٹرن، یعنی شریعت کی جزیات پر ساری بحثیں. آپ فقہ کی کتابوں کو پڑھیں تو اس کا بڑا حصہ شریعت کے جزیات پر ڈپینڈ کرتا ہوگا. ساری کتابیں جو لکھی گئی وہ اسی پیٹرن پہ لکھی گئیں. جزیات شریعت کو اخذ کرتے تھے وہ حدیث سے. تو شعوری یا غیر شعوری طور پر لوگوں نے سمجھا کہ حدیث جو ہے جزیات شریعت کا علم ہے، یعنی آج کل کی زبان میں کہوں گا کہ ڈوز اینڈ ڈونٹ کا علم ہے. عقل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب جب ایج آف ریزن جو ہے، آج ہم ایج آف ریزن میں ہیں، تو اس طرح کے پیسے آج انسان کو بالکل irrelevant معلوم ہوتی ہیں. مثلا فقہ کے پیسہ جو ہے جو زیادہ شریعت پر کیا ہے وہ کو میں چاہے مثال دیتا ہوں. مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں تو ایک یہ مسئلہ ہے کہ ہاتھ اٹھائیں پھر ہاتھ باندھیں. ایک ہے کہ بغیر کان تک ہاتھ لگائے باندھ لیں، جس کو کہتے ہیں رفع یدین. اب یہ بڑی بحث ہے اس کے اوپر ہے کہ رفع یدین کے بغیر نمازی نہیں ہوگی. ایسی نیت باندھنے کے بارے میں ایک یہاں باندھو کہ یہاں باندھو، بڑی بحث ہے اس کے اوپر ہے. یہاں باندھا تو نماز ہوگی، یہاں باندھا نماز نہیں ہوئی. ایسی آمین بالسر آمین بالزیر، قرأت فاتحہ خلف الامام، اس طرح کی جزیاتی بحث ہے. اس پر بہت کتابیں لکھی گئیں اور یہ سب مسئلے نکالے گئے حدیث سے. حالانکہ حدیث میں ایسا نہیں تھا، لیکن لوگوں نے بطور خود نکالے. حدیث کے مطابق یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس میں توسع ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بیائی ہے اقتدیتم اقتدیتم، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک. مطلب جزیات میں ڈائیورسٹی ہے، جزیات میں ڈائیورسٹی ہے، لیکن جزیات میں لوگوں نے چاہا کہ ڈائیورسٹی کو ختم کریں، وننس لائیں.
یہ حدیث میں نہیں تھا، یہ فقہا نے کیا. اس کی وجہ سے لوگوں نے اس کا ذمہ دار سمجھ لیا حدیث کو، اس طرح کی جزیاتی بحثوں کا، حالانکہ اس کا ذمہ دار صرف فقہ تھی، اور حدیث کے بارے میں مشتبہ ہو گئے. ہمارے مدرسوں میں جس طرح حدیث پڑھائی جاتی ہے اس کا میں ایک قصہ بتاتا ہوں آپ کو. 1914 میں عرب کے ایک مشہور عالم رشید رضا، شیخ رشید رضا انڈیا آئے تھے. تو دیوبند گئے وہ. اس وقت دیوبند کا جو دارالعلوم ہے اس کے شیخ الحدیث تھے مولانا انور شاہ کشمیری، جن کا انتقال ہوا ہے 1933 میں. تو انہوں نے تقریر کی، عربی میں تقریر کی انہوں نے، جو روداد میں چھپی ہوئی موجود ہے. تو ساری تقریر میں انہوں نے دکھایا کہ حنفی مسلک جو ہے وہ عین حدیث کے مطابق ہے. حنفی مسلک کیا ہے؟ وہ جزیاتی مسلک. حنفی اور غیر حنفی میں جزیاتی شریعت کے بارے میں بہت بحث ہیں. مثلا حنفی لوگ مانتے ہیں امین بالسر کو، اور دوسرے لوگ مانتے ہیں امین بالجہر کو. بڑی بحث ہے اس کے اوپر. حنفی لوگ رفع یدین کو نہیں مانتے، وہ دوسرے لوگ رفع یدین کو مانتے ہیں. یہ بڑی بحث ہے. تو علامہ انور شاہ کشمیری نے اپنی تقریر میں یہ ثابت کیا کہ جو مسلک حنفی ہے وہی حدیث کے مطابق ہے. یعنی حدیثوں کو اس طریقے سے انہوں نے اس کو انٹرویشن کیا اس کا کہ سب حدیثیں جو ہے حنفی مسلک کے مطابق. تو رشید رضا حنفی نہیں تھے. ان کو بڑا تعجب ہوا. انہوں نے اپنے ایک تبصرے میں کہا تھا حل الحدیث حنفیون، کیا حدیث بھی حنفی ہے؟ تو یہ سب کا مسلک ہے. حل الحدیث حنفیون، حل الحدیث سلفیون، حل الحدیث شافعیون، یعنی سب نے حدیث کو گھما پھرا کر اپنے مسلک پر ڈھال رکھا ہے. اس سے فرقے پیدا ہوئے، جزیاتی بحثیں پیدا ہوئی. تو حدیث کی اصل جو اہمیت ہے وہی گم ہو گئی. دیکھیے حدیث جو ہے اس کے لیے قرآن میں آیا ہے حکمت کا لفظ، یعلمہ بالکتاب والحکمہ. یعنی پیغمبر کا ایک کام ہے کہ اس نے کتاب دیا انسان کو، قرآن. دوسری چیز ہے کہ اسے حکمت دیا. یہ حکمت جو ہے یہی حدیث ہے. حکمت کا مطلب ہوتا ہے وزڈم. تو دیکھیے حدیث کا معاملہ جو جزیات شریعت کا موضوع نہیں ہے. حدیث جو ہے وہ اس سے زیادہ بہت ہی اہم چیز ہے. حدیث یعنی قرآن اگر اللہ کی کتاب ہے تو حدیث اس کا اپلائڈ ایڈیشن، اپلائڈ ورژن ہے. یعنی قرآن کا اپلائڈ ورژن. قرآن جو ہے اگر پرنسپلس ہے اس کے اندر ہے تو حدیث میں اس کی ڈیٹیل ہے. وہ ساری چیزیں جو بعد کی تاریخ میں جس کی وجہ سے اسلام ایک کیا اہمیت حاصل ہوئی وہ سب حدیثی سے معلوم ہوتی ہیں. حدیث کو حذف کرتے ہیں تو سارا معاملہ جو ہے ایک بالکل ایبسٹریکٹ بن کر آ جائے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں میں ایک ہی پیغمبر ایسے ہیں جو ہسٹوریکل پیغمبر کی حیثیت رکھتے ہیں. پچھلے پیغمبر عقیدے کے پیغمبر ہیں، بطور عقیدہ ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن ان کو ہسٹوریکل بیس حاصل نہیں ہے. تو فلپ ہسٹری جو ایک کرسچن تھے ان کی کتاب ہے ہسٹری آف دا عربس. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ محمد واز بورن ان دا فل
in the full light of history. Muhammad was born in the full light of history. محمد پیدا ہوئے مکمل تاریخ کی روشنی میں. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیسے ملی؟ آپ غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 600 سال پہلے، صرف 600 سال پہلے حضرت مسیح پیدا ہوئے فلسطین میں. ان کی کوئی ہسٹری نہیں. برٹ رسل نے لکھا ہے کہ ہسٹوریکلی اٹ از کوائٹ ڈاؤٹ فل whether Christ ever existed at all. کیونکہ ہسٹوریکل ڈاکومنٹ نہیں ہے حضرت مسیح کے لیے. کیوں نہیں ہے؟ ان کے ساتھ کوئی ٹیپ نہیں تھی. خود بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ ان کو سولی پہ چڑھانے کے لیے لے گئے تو ان کے جو شاگرد تھے وہاں پر تقریباً 10 شاگرد تھے، وہ سب کے سب بھاگ گئے. یہ خود بائبل میں لکھا ہوا کہ بھاگ گئے سب کے سب. تو ہسٹری کو انسان بناتے ہیں، ہسٹری جو ہے وہ انسان بناتے ہیں، ٹیم بناتی ہے. تو پچھلے پیغمبروں کے ساتھ کوئی ٹیم نہیں تھی، اس لیے ان کی ہسٹری بھی نہیں بنی. رسول اللہ کے ساتھ ٹیم تھی، یعنی صحابہ کرام جو کو ہم کہتے ہیں، تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ. یہی تو رپورٹرس آف ہسٹری ہیں. انہیں کی وجہ سے ہسٹری بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت مسیح جو صرف 600 سال پہلے پیدا ہوئے، ان کی ہسٹری نہیں، کیونکہ رپورٹرز نہیں تھے. ہسٹری کو رپورٹ کرنے والے لوگ نہیں تھے. رسول اللہ کی ہسٹری کو رپورٹ کرنے والے لوگ تھے، جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، آپ کے ساتھ رہے، آپ تمام معاملات میں ان کا شریک رہے، وہ رپورٹ کرتے ہیں. تو یہی صحابہ ہیں. تو صحابہ اور رپورٹرس آف ہسٹری آف دا پروفٹ. تو حدیث کیا ہے؟ صحابہ کے ذریعے جو رپورٹ ملی آپ کو وہی تو ہے حدیث. حدیث کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو رپورٹ کیا صحابہ نے، پھر صحابہ نے رپورٹ کیا تابعین کو، پھر تابعین نے بتایا تبع تابعین کو، پھر جنریشن آفٹر جنریشن وہ چلتا رہا. لوگوں نے کتابیں لکھی. پہلے زمانے میں چھپائی نہیں ہوا کرتی تھی، تو لوگوں نے کتابیں لکھی. ان کے مینوسکرپٹ جگہ جگہ موجود تھے. پھر 18ویں صدی میں پریس کا دور آیا، پرنٹنگ پریس کا دور. تو جو اورینٹلسٹ ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا کہ ان مخطوطات کو، مینوسکرپٹ کو لے کر کو پڑھا، ایڈٹ کیا، ان کو چھپایا. میں ایک مثال دیتا ہوں. تاریخ کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے البدایہ والنہایہ، ابن کثیر اس کے مصنف ہے. شبلی کے زمانے کا انتقال ہوا 1914 میں. یہ کتاب چھپی ہوئی موجود نہیں تھی. شبلی کو اس کتاب کو پڑھنے کے لیے اس زمانے میں بحری سفر کرنا پڑا. اسٹیپ شپ کے ذریعے وہ استنبول گئے. استنبول میں جا کر انہوں نے اس کو مخطوطہ یعنی اسکرپٹ کو پڑھا. آج میرے آفس میں میرے پاس چھپی موجود ہے. اتنی ضخیم جلدیں ہیں اس کی، شیلف میں اتنا سا بھرا ہوا ہے، وہ چھپی ہوئی حالت میں. تو شبلی کے زمانے میں مخطوطات تھے، آج وہ سب مطبوعات ہیں. اب تو انٹرنیٹ پر سب کچھ موجود ہے. آپ بٹن دبائیے اور ساری کتابیں سامنے آ جائیں گی آپ کی. یہ سب کس نے کیا؟ رسول اللہ کے ساتھیوں نے کیا. رسول اللہ کے ساتھیوں نے رسول اللہ سے لے کر رپورٹ کیا اس کو، بات کے لوگوں کو، پھر بات کے لوگوں کو، پھر بات کے لوگوں کو، یہاں تک کہ وہ ہم تک پہنچ گیا. اگر آپ حدیث کو حذف کریں تو جانتے ہیں کیا ہے؟ قرآن بھی حذف، محمد بھی حذف، سب کچھ حذف، کیونکہ سب متھ بن جائے گا، ابسٹریکٹ بن جائے گا جیسا بنا ہوا. جتنے بھی پیغمبر ہیں انکلوڈنگ حضرت مسیح، جب سب کہانیاں ہیں، متھ ہیں، عقیدے ہیں، تاریخ نہیں ہے. اسی لیے ڈاکٹر نشیکانت چٹوپادھیائے بہت بڑا اسکالر تھا، ہندو اسکالر، اس کی کتابیں پڑھیں تو سارے نبیوں کے بارے میں پڑھا معلوم کہ سب نبی تو متھ ہیں، صرف عقیدہ ہیں.
کوئی ہسٹوریکل بیس نہیں ہے ان کو، کیسے ہم یقین کریں؟ کیسے یقین کریں کہ یہ پیغمبر تھے؟ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا اس نے، تو اس نے کتاب لکھی اور اسلام قبول کر لیا. تو وہ کہتا ہے کہ او واٹ اے ریلیف ٹو فائنڈ آفٹر آل اے ٹرولی ہسٹوریکل پرافٹ ٹو بلیو ان. تو یہ جو رسول اللہ کو یہ تاریخی حیثیت ملی، کیسے ملی؟ ان حدیثوں کے ذریعے تو ملی. حدیثیں جو ہیں وہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہیں قرآن کا، رسول اللہ کا، اسلام کا. حدیث کو آپ حذف کر دیں تو اسلام کی ہسٹری حذف ہے. پھر تو نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ اسلام ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے. ایک متھ ہے بس. تو صحابہ جو ہیں رسول اللہ کے لائف کے رپورٹر ہیں، انہی رپورٹوں کو ہم حدیث کہتے ہیں. ان حدیث میں وہ ساری باتیں ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ گزری. تو کیسے عجیب ہے وہ لوگ جو حدیث پر شک کرتے ہیں. حدیث پر شک کرنے کے معنی ان کو اسلام پر شک کرنا پڑے گا، قرآن پر شک کرنا پڑے گا، ہر چیز پر شک کرنا پڑے گا. تو یاد رکھیں یہ حدیثیں جو ہیں وہ ہسٹوریکل بیس دیتی ہیں اسلام کو. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ رسول اللہ کے زمانے میں جو واقعات ہوئے، بس ہجرت کا واقعہ، حدیبیہ کا واقعہ، بائیکاٹ کا واقعہ، جنگیں جو پیش آئے ان کا واقعہ، وہ قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں تو اس کا صرف یعنی قرآن میں اگر دکھایا تو ویگ شکل میں، ویگ کچھ ریمارکس ہے. ساری ڈیٹیل تو حدیث میں ہے. تو حدیث آپ کو دیتی ہے ہسٹوریکل بیس. جزیات شریعت جو اتنا بڑھایا چڑھایا لوگوں نے، یہ فقہ کا کام تھا، اس کا خود حدیث سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو حدیث کی ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ اسلام کو یا دین قرآن کو ہسٹوریکل بیس دیتی ہے. اس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ ایک اورینٹلسٹ یہ کہے کہ محمد واز بورن ان دا فل لائٹ آف ہسٹری. اور دیکھیے ہر چیز کا ایک اپلیکیشن ہوتا ہے. مثلا سائنس میں ایک ہے سائنس، ایک ہے اپلائڈ سائنس. اگر اپلائڈ سائنس نہ ہو تو سائنس کیا ایک تھیوری ہوگی کتابوں میں. اگر اپلائڈ سائنس نہ ہو تو سائنس ایک تھیوری بن جائے گی صرف. اپلائڈ سائنس کی وجہ سے آپ کو ملتی ہے کیا؟ کار ملتا ہے، ہوائی جہاز ملتا ہے، ٹیلی فون ملتا ہے، بجلی ملتی ہے. یہ سب اپلائڈ سائنس کے کرشمے ہیں. تو قرآن اگر خدا کی کتاب ہے تو حدیث اس کا اپلائڈ ورژن ہے. ساری چیزوں کا جو اپلیکیشن ہے وہ اسی سے ملتا ہے، ہم کو یہیں سے ملتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے قرآن میں ہے کہ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. لیکن کیسے ذکر کرو یہ تو ہے نہیں. یہ تو ایک پرنسپل کی بات ہے. تو حدیث میں آتا ہے کانا یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ رسول اللہ ہر اوکیزن پر ذکر کرتے تھے اللہ کا، اللہ کو یاد کرتے تھے. یعنی ہر اوکیزن کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا کر کے اللہ کو یاد کرنا. مثال کے طور پہ دیکھیے یہ پانی ہے. پانی کے بارے میں حدیثیں ہیں، ان کو آپ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ جب پانی رسول اللہ کے سامنے آتا تھا تو آپ شور کرتے تھے کیسی عجیب غریب چیز ہے پانی، کہ یہ اصلاً گیس ہے، لیکن یہ اب ہم اس کو سیال ایک لکوڈ فارم میں دیکھ رہے ہیں، پھر اس کو استعمال کرتے ہیں. اگر گیس ہو تو کیسے استعمال کریں گے آپ؟ کیونکہ پانی کو دیکھ کر اللہ کے قدرت کو یاد کرنا، کھانے کو دیکھ کر
اللہ کی رزاقی کو یاد کرنا، ہوا کو دیکھ کر اللہ کی نعمت کو یاد کرنا، یہ جو ہمارے ساتھ گزرتے ہیں واقعات، ان سب کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا کر کے بار بار اللہ کو یاد کرتے رہنا، یہ ذکر کثیر، یہ ذکر کثیر۔ تو قرآن میں لفظ ذکر کثیر ہے، لیکن اپلائڈ وے میں تو ہے نہیں۔ اپلائڈ وے معلوم ہوتا ہے رسول اللہ کی زندگی سے، وہ سب حدیث میں ریکارڈ اس کا ہے۔ آج دیکھیے ذکر کثیر جو ہے واقعات سے جوڑ کر کے ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا، ایک پودا، چھوٹا سا پودا، ہوا چل رہی تھی، ادھر ادھر جھک رہا تھا وہ، تو آپ نے فرمایا کہ مثل المؤمن کمثل الخامہ، مثل المؤمن کمثل الخامہ، مومن کی مثال نر پودے کی ہے، اس کا اکڑ نہیں ہوتی، اس میں اکڑ نہیں ہوتی، بہت نرم ہوتا ہے وہ، اس کا تو ایگو نہیں ہوتا، اس کا تو گھمنڈ نہیں ہوتا، اس کا تو آروگنس نہیں ہوتا۔ اس طرح آپ نے پودے کو دیکھ کر کے اس کے ریفرنس میں مومن کے تواضع کو، مومن کے ماڈسٹی کو یاد کیا۔ تو اس کو اللہ ذکر کثیرہ جو ہے اس کا اپلائڈ فارم تو حدیث میں ہے۔ اگر آپ اپلائڈ فارم کو الگ کر دیں تو کیسے سمجھیں گے آپ؟ تو سب کچھ ویگ بن جائے گا، ابسٹریکٹ بن جائے گا، ابسٹریکٹ۔ ایسے مثلاً دیکھیے قرآن میں ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ قرآن کی آیت ہے، ہر آدمی کو مرنا ہے، ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب اس کے بعد مزید کیا اس کی ڈیٹیل کیا ہے وہ قرآن میں ہے نہیں۔ حدیث میں آتا ہے اکثر ذکر حادم اللذات الموت، موت کو یاد کرو جو لذتوں کو ڈھا دینے والی ہے۔ لذت کا مطلب کیا؟ لذت کس چیز کی ہوتی ہے آپ کو؟ دنیا کی، ساری لذتیں دنیا کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ تو لذتوں کو ڈھانے کا مطلب کیا ہے؟ اورینٹیشن کو بدلنا۔ موت کو آپ یاد کریں گے تو آپ کا اورینٹیشن بدلے گا، یعنی آپ کی فکر جو ہے دنیا رخی نہ ہو کر آخرت رخی بنے گی۔ کتنی عجیب چیز ہے، لذات دنیا کے بجائے لذات آخرت آپ کا گول بن جائے گا۔ اس کے معنی کیا ہوئے کہ موت جب آتی ہے تو آپ کو کے لیے ایک ریمائنڈر ہوتا ہے، ریمائنڈر، اس بات کا ریمائنڈر کہ اے انسان پھر سے سوچ، یو ہیو ٹو ریڈ کنسیڈر اباؤٹ یور لائف، یو ہیو ٹو ری پلان یور لائف، یو ہیو ٹو ری سیٹ یور پرائرٹیز، یو ہیو ٹو ری ڈیفائن یور گول، کیونکہ مرنا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کو سوچو۔ یہ ساری ڈیٹیل جو ہے قرآن حدیث میں ہے۔ تو قرآن میں یہ ہے کہ انسان کو مرنا ہے، لیکن اس کا اپلائڈ فارم تو حدیث میں ہے۔ حدیث کو حذف کر دیں تو اس کو معنی کہ ماڈل حذف ایسے ہوگا جیسے کہ اب تہذیب میں جو ماڈرن سویلائزیشن ہے اس میں اپلائڈ سائنس کو حذف کر دیجیے تو کیا ہوگا؟ صرف ابسٹریکٹ سائنس رہ جائے گی، ابسٹریکٹ تھیوری رہ جائے گی، بس نہ بجلی ہوگی، نہ ٹیلی فون ہوگا، نہ کار ہوگا، نہ ہوائی جہاز ہوگا، نہ ماڈرن انڈسٹری ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، ماڈرن ٹیکنالوجی سب حذف۔ تو یہ حدیث کا معاملہ سادہ معاملہ نہیں ہے، حدیث قرآن کا اپلائڈ فارم ہے۔ ایسے دیکھیے لوگوں نے حدیث کو بہت ہی انڈر اسٹیمیٹ کیا، وہی جزیاتی بحثیں۔ حدیث میں ایک مثال طور پر دیتا ہوں، ایک حدیث میں ایک بہت بڑی بات کہی گئی تھی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی اللہ نے اس رسول کو بھیجا ہے ایک بہت بڑے واقعے کے لیے کہ سارے ادیان پر غالب کر دے اس کو۔
یہ ادیان سے مراد پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے. ساری ہیومن آئیڈیالوجی، سارے ہیومن ڈسپلن، ساری ہیومن سوچ مراد ہے اس سے. تو حدیث میں اس کے بارے میں مزید اشارات موجود تھے. مثلا میں مکی دور کی 2 حدیث سناتا ہوں آپ کو. مکی دور کی، جبکہ بہت ہی مسائل میں گھرا ہوا تھا اسلام، بہت زیادہ مظالم ہو رہے تھے، بہت زیادہ پریشانیاں تھیں، ہر اعتبار سے ستائے جا رہے تھے لوگ. اس زمانے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. جو مخالفین تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تھا کلمۃ واحدۃ تؤتونیھا تملکون بالعرب وتدین لکم بالعجم. یعنی یہ جو کلمہ میں لایا ہوں، جو آئیڈیالوجی لایا ہوں، آئیڈیالوجی آف توحید، اسی کا دبدبہ قائم ہوگا. ایک وقت آئے گا وہ عرب میں اور عرب سے باہر دنیا میں، عرب میں اور نان عرب میں، ہر جگہ. اس وقت جب کہ مکے میں یعنی حالات بہت ہی سخت تھے. اس میں ایک عالمی ریولوشن کا پیش کیا. آپ نے فرمایا کہ تم اس کو سمجھتے ہو کہ سادہ بات ہے، یہ ایک عالمی ریولوشن آنے والا ہے. ایسی ایک حدیث ہے اسی زمانے کی، مکی دور کی، کہ لوگوں نے شکایت کی کہ ہم بہت مصیبت میں ہیں. صحابہ نے شکایت کی ہم بہت مصیبت میں. تو ایک حدیث ہے جو بخاری میں موجود ہے کہ تم شکایت کرتے ہو، حالانکہ وہ دور آنے والا ہے جبکہ ایک عورت یثرب سے ہیرا تک جائے گی. ایک اور روایت میں ہے کہ صنعاء سے حضرموت تک جائے گی اور اس کو کسی کا خطرہ نہیں ہوگا. یعنی ریلیجس فریڈم کا دور آئے گا، کمیونیکیشن کا دور آئے گا، ایک نیا تاریخ میں ایک نیا انقلاب آئے گا. یہ سب موجود تھے حدیث میں یہ باتیں. لیکن لوگوں نے چونکہ حدیث کو موضوع بنا دیا جزیات شریعت کا، نتیجہ ہے کہ ان باتوں سے بے خبر رہے. یہ بہت ہی عجیب و غریب بات میں عرض کر رہا ہوں کہ حدیث میں جو پیشین گوئیاں تھیں اتنی بڑی بڑی، اس سے مسلمان بے خبر رہے. واقعہ بننے کے بعد بھی وہ پیشین گوئیاں واقعہ بن گئیں، تب بھی بے خبر رہے. ان کی خبر دی ہے سیکولر لوگوں نے. میں نے مسلمانوں کی کتابیں پڑھ کر کے، یعنی عربی، فارسی، اردو کتابیں جو مسلمانوں کی ہیں، اس سے میں نہیں جانا تھا ان باتوں کو. جب میں نے پڑھا سیکولر مصنفین کی کتاب، تب مجھے معلوم ہوا کہ اسلام نے کیا انقلاب برپا کیا. تاریخ میں اسلام نے کیا انقلاب برپا کیا. میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں. مثلا دیکھیے، ایک سوال یہ ہے کہ تاریخ میں پہلے ترقیاں نہیں تھیں، مثلا بجلی نہیں تھی، کار نہیں تھی، ہوائی جہاز نہیں تھا. اب کہاں سے ہو گئے؟ یہ کیسے ایسا ہوا؟ کہ جینیسس کیا ہے؟ تو آرنلڈ ٹائنبی نے لکھا ہے کہ تاریخ میں جو ترقی کا سفر رکا ہوا تھا اس کا سبب تھا شرک. شرک کا مطلب ہے نیچر ورشپ. نیچر ورشپ، جب نیچر ورشپ کی وجہ سے کیا تھا کہ سب کچھ ترقیاں نیچر میں تھی، یہ بجلی بھی نیچر میں چھپی ہوئی تھی، کمیونیکیشن سارا نیچر میں چھپا ہوا تھا. سب نیچر ہی کو ایکسپلور کر کے سب ترقیاں ہوئی ہیں. وہ ساری ترقیاں جس کو ہم آج سائنسی ترقیاں کہتے ہیں، وہ نیچر کو ڈسکور کر کے ہوئی ہیں. لیکن ٹائن بھی لکھتا ہے کہ چونکہ نیچر کو لوگ پوچھتے تھے، ہر چیز کو پوچھتے تھے، تو اس نے لکھا ہے کہ نیچر جب آبجیکٹ آف ورشپ بنی ہوئی تھی تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اسی وقت آبجیکٹ آف انویسٹیگیشن بن سکے. آبجیکٹ آف انویسٹیگیشن نہیں بن سکی. وہ ایک کام کس نے کیا؟ توحید نے کیا. توحید نے یہ کیا کہ نیچر کو معبودیت مقام سے ہٹایا.
نیچر معبود نہیں ہے. تب جا کر دروازہ کھلا, تب جا کر انسان نے ایکسپلور کرنا شروع کیا. نیچر کو جب ورشپ کا کام سے ہٹایا گیا تب جا کر دروازہ کھلا اور نیچر کو ایکسپلور کرنا شروع کیا لوگوں نے. پھر ہوتے 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 یہ ترقیاں ہوئی. یہ کسی مسلمان نہیں بتا سکا ہوئی, یا ٹانی نے بتایا یہ, کیونکہ مسلمان تو حدیث کو سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ شریعت کا کو اس وجہ سے نکالنا ہے. حدیث کو جو زیادہ شریعت کا ماخذ بنا رکھا ہے. آپ کسی مدرسے میں جائیے, وہاں رہیے سال بھر, تو دیکھیے حدیث کو کس طرح پڑھایا جاتا وہاں. ایک سال جا کر حدیث کے درس میں بیٹھیے تو حدیث کے ذریعے سے وہ کیا نکالتے ہیں, جزیاتی مسائل. ان کو پتہ ہی نہیں کہ حدیث میں بڑی بڑی باتیں ہیں. ایسے دیکھیے قرآن میں اشارہ کیا گیا تھا اور حدیث میں اس کی تفصیل تھی کہ ایک انقلاب آنے والا ہے, ایک نیا انقلاب تاریخ میں. لیکن کوئی مسلمان اس کی نشاندہی نہیں کر سکا, کیونکہ وہ بس افضلیت اور نہیں یہ افضل ہے وہ افضل, اسی باتوں میں پڑے رہے وہ لوگ. سب سے پہلے زیادہ واضح طور پر جس نے لکھی یہ بات وہ ہے فرانس کا ہنری پرین. ہنری پرین نے یہ لکھا ہے کہ اسلام چینج دا کورس آف ہسٹری. The traditional order of history was overthrown. Islam changed the face of the globe. Islam changed the face of the globe. The traditional order of history was overthrown. یہ ہنری پرین نے لکھا. کوئی مسلمان نہیں لکھ سکا اس کو, اگرچہ سب اشارات موجود تھے حدیث میں. قرآن میں اشارات تھے, حدیث میں بڑی تفصیل تھی. لیکن چونکہ حدیث کو لوگوں نے جو زیادہ شریعت کا موضوع بنا لیا, ان باتوں کو سمجھ نہیں سکے وہ. اور تاریخ میں سب سے پہلی جو کتاب لکھی گئی رسول اللہ کی عظمت پر, وہ کتاب ہے امریکہ سے چھپی ہے, ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی کتاب دا 100, کہ پوری ہسٹری میں سب سے زیادہ کامیاب انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. مسلمان تو بس افضلیت کے ٹرم میں سوچتے رہے بس. اور فخر یہ تاثر دیا کہ حدیث جزیات شریعت اور جزیات مسائل کا علم ہے, تو لوگوں نے کہا کہ تو مصیبت ہے, ادھر ڈوز اینڈ ڈونٹ کا سارا معاملہ ہے, تو چھوڑو اس کو, قرآن کا لے لو. تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے اس میں بیسکس ہیں, بیسکس پرنسپل ہیں, لیکن جو اس کا اپلائڈ فارم ہے وہ سب حدیث سے ملتا ہے. اور اس کے بعد جو ہسٹری بنی, وہ ہسٹری ساری کا ابتدائی ریکارڈ حدیثی میں تو ہے. جو ہسٹری بنی, مثلا حدیبیہ کا اگریمنٹ ہوا, تو قرآن میں صرف اتنا ہی ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا, بس. اس کی ساری ڈیٹیل تو حدیث میں ہے. کیسے اگریمنٹ ہوا, کیسے اسلام اس کے بعد پھیلا, کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیس کا معاہدہ کر کے جو اس زمانے کے بڑے بڑے بادشاہ تھے ان کو آپ نے دعوتی خطوط بھیجی, یہ سب حدیث میں ہے. کس طرح بریک تھرو ہوا, یعنی حدیبیہ واز اے بریک تھرو ان دا ہسٹری آف اسلام. لیکن یہ بریک تھرو جو ہوا یہ تو حدیث میں سب کچھ ہے. حدیبیہ ایگریمنٹ جو ہوا تھا اس کے بعد اسلام میں ایک بریک تھرو ہوا, اس کی ساری تفصیلات حدیث میں ہیں. تو حدیث کو لوگوں نے سمجھے نہیں کہ حدیث کیا چیز ہے. حدیث اسلام کی وژڈم ہے, حدیث اسلام کا اپلائڈ فارم ہے. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے اسلام نے تاریخ میں ایک نیا پروسیس جاری کیا, پروسیس جس کا کلمیشن تھا ماڈرن سویلائزیشن. یہ سب میں نے حدیث سے ڈسکور کیا اور سیکولر مصنفین کی مدد اس میں مجھے ملی ہے. تو حدیث کا
کے لیے جو صحیح لفظ ہے وہ قرآن میں وہ ہے حکمت. حکمت کا مطلب وژڈم. تو وژڈم کا جو کنٹینٹ ہے وہ حدیث میں ہے. قرآن میں پرنسپلس ہیں, باقی ساری ڈیٹیل, ساری وژڈم وہ سب حدیث میں ہے. کچھ حدیثیں اگر ایسی ہیں جو جن میں جو قابل بحث ہیں, تو قرآن کی آیتیں بھی قابل بحث ہے. ایسا نہیں کہ قرآن میں کوئی قابل بحث نہیں بات ہے. ایسی اس کے لیے کتابیں لکھی گئی, مشکلات القرآن. کئی کتابیں لکھی گئی, اس کا ٹائٹل ہوتا ہے مشکلات القرآن, یعنی قرآن کی آیتیں جو بہت مشکل ہیں وہ کیا ان کا مطلب ہے, اس میں کتابیں لکھی گئی ہیں. تو مشکلات الحدیث ہی نہیں, مشکلات القرآن میں بھی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ حدیث میں مشکلات ہیں تو قرآن میں مشکلات ہیں. جس طرح مشکلات الحدیث پہ کتابیں لکھی گئی ہیں, اس طرح مشکلات القرآن میں بھی کتابیں لکھی گئی ہیں. اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو 2 اور 2 4 کی طرح بتا دے, یعنی میتھمیٹکس کی زبان میں. وہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ آپ کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو, آپ اپنی عقل کو استعمال کریں. تو اگر یہ سب نہ ہو, یعنی مشکلات الحدیث اور مشکلات القرآن اگر نہ ہو, تو آپ سوچیں گے کیا؟ 2 اور 2 4 میں کیا سوچیں گے آپ؟ یہ 2 ہے, یہ 2 ہے, ملا کر 4 ہو گئے, تو کیا سوچیں گے آپ؟ یعنی 2 + 2 = 4, اس پہ کیا سوچیں گے آپ؟ تو جس طرح سے مشکلات الحدیث کا معاملہ ہے, ویسے مشکلات القرآن کا معاملہ بھی ہے, بلکہ ساری تاریخ میں مشکلات کا معاملہ ہے. مشکلات کے معنی ہیں ڈفرینسز, چیلنجز, کوشچن. اس پر آپ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں آپ. تو اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ آپ کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آئے, آپ کی عقل کھلے, آپ کے پوٹینشیل جو ہے انفولڈ ہوں. اس کے لیے یہ انداز اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے کہ میتھمیٹیکل زبان میں قرآن نہیں اتارا گیا, علم الحساب کی زبان میں قرآن نہیں اتارا گیا, ورنہ ذہنی ترقی کیسے ہوتی ہے آپ کے اندر؟ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ گنتی کی زبان میں باتیں بتا دے, حساب کی زبان میں باتیں بتا دے, میتھمیٹیکل فارمولا کی زبان میں بتا دے. وہ طریقہ نہیں اللہ تعالیٰ کا. وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جو کہتے ہیں ڈسکوری میتھڈ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ آپ اپنے عقل کو استعمال کر ڈسکور کریں. جیسے آلن ٹاربی کی میں نے مثال دی, تو اس نے لکھا ہے کہ یہ ایک سوال ہے ہسٹری کا کہ جن چیزوں کو ہم آج ترقی کہتے ہیں کہ بجلی, کمیونیکیشن, اسٹیم پاور وغیرہ, یہ سب نیچر ہی میں موجود تھی ہمیشہ سے, یعنی ملین سال سے موجود تھی. تو کیا وجہ ہے کہ ابھی چند سالوں کے اندر یہ چیزیں معلوم ہوئی ہیں؟ تو اس نے لکھا, ایک سوال قائم کیا. یہ سوال جب قائم کیا تو سوچتے سوچتے یہاں تک پہنچا وہ کہ تاریخ کے پچھلے تمام ادوار میں ہزاروں سال سے انسان جو ہے نیچر کو پوچھتا تھا, جس کو کہتے ہیں شرک. وہ کیا ہے؟ شرک مینس نیچر ورشپ. شرک مینس نیچر ورشپ. تو وہ یہ سوال قائم کرتا ہے کہ جب نیچر کو آدمی آبجیکٹ آف ورشپ بنا لے تو اسی وقت یہ ممکن نہیں کہ وہ اس کے لیے آبجیکٹ آف انویسٹیگیشن بن سکے. یہ تھا رکاوٹ. تو توحید نے اس کو ختم کیا. جب توحید نے نیچر کو ڈیونٹی کے مقام سے ہٹایا, ڈیونٹی, تب جا کر یہ شروع ہوا کہ نیچر کو ایکسپلور کرنا ہے. پھر ہوتے ہوتے ساری تہذیب وجود میں آ گئی.
یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے پورے دین میں رکھا ہے کہ آپ سوچیں، غور کریں، اپنے عقل کو استعمال کریں، تب آپ کو دین کا وژڈم ملے گا، دین کے اندر جو گہرائیاں دریافت ہوں گی، اور آپ کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوگا. میرا حال یہ ہے کہ میں رسول اللہ، اللہ کے رسول تھے، اس کو میں نے دریافت کیا حدیثوں کے ذریعے سے. اس کو دریافت کیا حدیثوں کے ذریعے سے. حدیثوں میں ایسی ایسی گہری باتیں، ایسی وژڈم کی باتیں کہ میں سوچا کہ یہ تو پیغمبر ہی کر سکتا تھا، اور کون کر سکتا تھا. میں مثال کے طور پہ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جب رسول اللہ مکہ میں تھے، لوگ ستا رہے تھے اور کچھ لوگوں کو باہر بھی ڈالا تھا انہوں نے. تو حضرت عمر جو ہے بہت ہی پہلوان آدمی تھے، بہت طاقتور تھے وہ. تو انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ ہم جہاد کریں گے، ہم قتال کریں گے، ان سے لڑیں گے، ان لوگوں سے، مخالفین سے. اس وقت آپ نے کہا تھا یا عمر انا قلیل، اے عمر ہم تھوڑے ہیں. اس پر میں نے غور کیا، اے عمر ہم تھوڑے ہیں کیوں کہا انہوں نے؟ رسول اللہ نعوذ باللہ بزدل نہیں تھے، بہت بہادر آدمی تھے، بہت بہادر آدمی تھے. ایک مرتبہ ایک واقعہ آپ پڑھ سکتے ہیں کتابوں میں. جب آپ مکہ میں تھے تو اس زمانے میں قبائل یعنی کا جو زمانہ تھا، ایج آف ٹرائبس، تو اس وقت بار بار قبیلے حملہ کیا کرتے تھے. تلوار ادھر گھس گئے، تلوار ادھر گھس گئے. تو ایک بار یہ افواہ اڑی مکہ میں، ایک قبیلہ آ رہا ہے مکہ پر حملہ کرنے کے لیے. یہ ایک ریومر اڑی مکہ میں کہ ایک قبیلہ مکہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ تو صبح کو لوگوں نے انتظار کیا کہ اجالا ہو جائے تو نکلے دیکھنے کے لیے کہ کیا قصہ ہے. تو جب صبح کو نکلے تو رسول اللہ ادھر سے واپس آ رہے تھے. ان کا کہ میں نکلا اور جا کر دیکھا دور تک کچھ نہیں، افواہ ہے، کچھ نہیں ہے، واپس چلو. اکیلے چلے گئے، اکیلے. تو رسول اللہ بہت ہی بہادر آدمی تھے. تو ایک بہادر آدمی یہ کہے گا کہ یا عمر انا قلیل؟ نہیں، اس کے اندر وژڈم ہے، وژڈم. وہ وژڈم کیا ہے؟ وژڈم یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی اسٹیپ لینا ہے، کوئی اقدام کرنا ہے، کوئی کارروائی کرنا ہے، تو پہلے سوچو کہ کیا تم پازیٹیو ریزلٹ نکال سکتے ہو. پازیٹیو ریزلٹ نکال سکتے ہو تم. یور ایکشنس مسٹ بی ریزلٹ اورینٹیڈ. اس وقت مکہ میں جو حالات تھے اس وقت یہی تھے کہ لوگ لڑکا شہید ہو جائیں، یہ ہوتا. تو لڑ کر مر جائیں یہ تو کوئی گول نہیں ہے. آج کل کے زمانے میں مسلمانوں نے بنا رکھا یہ گول کہ لڑ کر مر جاؤ، لیکن یہ اسلام کا گول نہیں، عقل کا گول نہیں ہے، یہ فطرت کا گول نہیں ہے. یہ تو کہ آپ نے سبق دیا اپنے اس حدیث کے ذریعے سے، اس قول کے ذریعے سے، کہ جب بھی کوئی اقدام کرنا ہو، کوئی اسٹیپ لینا ہو، تو سب سے پہلے یہ سوچو کہ کیا تم اس پوزیشن میں ہو کہ کوئی پازیٹیو رزلٹ نکال سکتے ہو تم اس سے. ایسا تو نہیں کہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بن جائے. تو ایسی حالت میں کیا ہے؟ ایسی حالت میں عملی اقدام کے بغیر خاموش پلاننگ. فی کیا ہوا دیکھیے، مکہ چھوڑ کر آپ مدینہ چلے گئے، یہ تھی پلاننگ. یعنی مکہ میں لڑ جاتے تو لوگ مر کر شہید ہو جاتے. ان لوگوں کو لے کر آپ مدینہ چلے گئے اور آپ نے ری آرگنائز کیا، ری پلاننگ کی. اور بہت سے واقعات ہیں، میں نے اپنی کتابوں میں لکھا، آپ پڑھ لیجیے
تو بجائے اس کے کہ لڑکا مر جاؤ، ری پلاننگ کرو، خاموش انداز میں اپنے عمل کا نقشہ بناؤ جو نتیجہ خیز ہو. اس طرح کی بے شمار وزڈم کی باتیں ہیں حدیث کتابوں کو پڑھ کر کے مجھے یقین ہوگا کہ یہ انسان اللہ کا رسول تھا. رسول کے سوا کوئی ایسی باتیں نہیں کر سکتا. میری کتابیں آپ پڑھ لیجیے، مطالعہ سیرت، پیغمبر انقلاب، اور کئی کتابیں ہیں، اس کو آپ پڑھ لیجیے. میں نے ان چیزوں کو کھولا اس میں. تو خلاصہ یہ کہ حدیثیں جو ہیں وہ اسلام کا بہت ہی قیمتی سرمایہ ہیں. قرآن، اگر قرآن ہے تو حدیث قرآن کا اپلائڈ قرآن ہے. یعنی قرآن اگر قرآن ہے تو حدیث اپلائڈ قرآن ہے. قرآن کو حدیث کے ذریعے ہسٹوریکل بیس ملتا ہے. ہسٹوریکل بیس حدیث کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کس طرح اسلام نے وہ پروسیس جاری کیا تاریخ میں، جسے کلمنیشن تھا ماڈرن سویلائزیشن. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ ہم باتوں کو صحیح زاویے سے دیکھیں، رائٹ اینگل سے دیکھیں. اللہ مجھ کو اور آپ کو صراط مستقیم کو توفیق دے اور ہم کو دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت سے، اپنی سعادت سے نوازے. آمین. Okay, before we resume the question answer session, there is an important update from CPS International. As you all know that the Quran distribution is being done at a global scale by CPS International and its associates, volunteers and all those who are members of the organization. However, there is a greater need felt to do the translation in different languages. Last week, Maulana Sahab had released the Hindi translation of Quran, and the response is phenomenal. In fact, at the World Book Fair in Delhi, there has been huge demand for Hindi translation of Quran. So today we will be sharing with you another update, that there was work being done to translate the Quran in Dogri language. This is a language which is widely spoken in the Jammu region, and this task has been going on for a very long period of time, and it has been taken up by the Shah Hamdan Society, which is headquartered in Jammu region. The Shah Hamdan Society has been founded by Maulana Abdul Qayyum Nadvi Sahab along with the other associates. So they have been doing this translation of Quran in Dogri language, and recently this translation has been done for the 30th para of Quran, which has got concluded. And this work has been done by Miss Azra Chaudhry under the supervision of Maulana Abdul Qayyum Nadvi, who is the founder of the Shah Hamdan Society. So today Maulana Sahab will be releasing
the book. However, before he does that, I would request Maulana Abdul Qayyum Nadvi Sahab, the founder of Shah Hamdan Society, to come here and introduce the Shah Hamdan Society and also say a few words. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مسرت کی بات ہے کہ آج کے سنڈے کلاس میں ہم کشمیر سے 20 لوگ شریک ہو رہے ہیں اور مولانا کے آج کے اس لیکچر سے ہم نے استفادہ کیا. اس موقع پر شاہ ہمدان سوسائٹی کے تعلق سے میں پچھلی بار جب 2012 میں ہم لوگ یہاں شریک ہوئے تھے ایسی ایک سیشن میں، اس وقت ہم نے شاہ ہمدان سوسائٹی کے بارے میں بتایا تھا کہ مولانا کی تحریروں سے جو کشمیر کے بارے میں لکھی گئیں اور اس میں خاص طور پر آپ نے شاہ ہمدان امیر کبیر شاہ علی شاہ ہمدان کے بارے میں، ان کے مشن کے بارے میں لکھا، اور اسی سے ہمیں انسپریشن ہوئی کہ شاہ ہمدان سوسائٹی وہ کام کرے جو حضرت شاہ ہمدان نے اس وقت کیا جب کشمیر کی حالت لگ بھگ کچھ اور وجوہات کی بنیاد پر ایسی تھی کہ وہاں مسلمان ڈھونڈے کوئی ملتا تھا، سوسائٹی میں غریبی تھی، ناداری تھی، راستے مسدود تھے. یہ ساری چیزیں دیکھ کر انہوں نے ایک جامع پروگرام بنایا اور خطہ کشمیر کو اسلام کے ساتھ ساتھ وہاں کی ایک سوسائٹی کی تشکیل کی جسے ہم ایک کشمیری سماج کہتے ہیں، اور وہاں پر بڑے مستحکم انداز میں وہاں کی صنعت و حرفت، وہاں کی روحانی روایات، وہاں کا آپسی میل جول، اس کی بنیاد جو ہے حضرت امیر کبیر شاہ علی شاہ ہمدانی نے ڈالی. تو اسی جذبے کے ساتھ ہم نے شاہ ہمدان سوسائٹی کی تشکیل دی ہے، اور اس کا بنیادی کام کیا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی بیمار ہو تو بیمار کے لیے دوائی کی ضرورت ہوتی ہے اور ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے. کشمیر کے جو حالات ہیں یا پچھلے 20 سال سے جو حالات رہے ہیں، اس نے اس معاشرے کو دوبارہ اتنا سکیٹر کیا ہے، اتنا توڑ پھوڑ کر اس کو ایسی حالت میں ڈال دیا ہے کہ جہاں پر ہر انسان کسی نہ کسی طرح سے ایک مرض میں مبتلا ہے، سٹریس کا شکار ہے، خطرے اور خطرات اور پریشانیوں سے دوچار ہے. اور وہ چیزیں ایک طویل 20 سال کے عرصے میں پیدا ہوئی ہیں، اور اس میں سب سے بڑی ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ جہاں اور چیزوں کا ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے وہاں پر مذہب کو اور پھر اسلام جیسے دین کو بھی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں کی دکانیں بہت چمکی ہیں جنہیں ہم کہیں گے کہ نیم خواندہ علماء یا خود غرض قسم کے لوگ، جنہوں نے کسی نے روحانیت کے نام پر، کسی نے کسی علاج کے نام پر اتنی ساری دکانیں کھول لی ہیں کہ وہ مریضوں کو شفا کے بجائے ان کے مرض کو اور بڑھا رہے ہیں. اور جو حضرت مولانا فرما رہے تھے ابھی کہ احادیث کا تعلق قرآن سے کیا ہے اور اسلام کی بنیاد جو ہے وہ حدیث ہے، وہیں پر یہ ستم ظریفی ہے کہ احادیث کے نام پر موضوع، ضعیف اور غیر معروف احادیث کا سہارا لے کر اسلام کی تشریحات لوگوں کے سامنے کی جاتی ہیں، اور ایسے ایک دو نہیں 20 قسم کے عناصر سوسائٹی میں سرگرم عمل ہیں. اس لیے ایسے لوگ جو دین کو سمجھتے ہوں،
دین کی روح کو سمجھتے ہوں اور اسلام کے عالمی پیغام پر جن لوگوں کی نظر ہو، ان لوگوں کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے جسے ہم شاہ ہمدان سوسائٹی کے نام سے جانتے ہیں، یا جس کا شاہ ہمدان سوسائٹی کے نام سے ہم نے آغاز کیا ہے۔ اس سوسائٹی کے کام میں یہی بنیادی کام ہے کہ سوسائٹی کی تشکیل نو کی جائے اور اس میں ان کو بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب بھیجی ہے قرآن کریم، اور اس سے اپنا تعلق جوڑا جائے، اور وہ کتاب شفا ہے اور وہ کتاب رحمت ہے، وہ سارے دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجی گئی ہے۔ سی پی ایس عالمی سطح پر جو کام کر رہی ہے وہ اس وقت کے انسانوں کی ضرورت ہے، اور انگریزی ہندی میں بہت سارے تراجم جگہ جگہ پہنچ چکے ہیں۔ چونکہ ڈوگری زبان ایک مقامی زبان ہے، کشمیر کے 3 خطے ہیں، ایک لداخ لداخ ہے، ایک کشمیر ہے اور ایک جموں ہے۔ ان خطوں میں کشمیر میں کشمیری زبان بولی جاتی ہے، لداخ میں لداخی اور بودھی زبانیں بولی جاتی ہیں، اور جموں میں بھی کئی چھوٹی موٹی زبانیں لوکل ڈائلیکٹس ہیں، لیکن اس میں لارجلی بولی جانے والی زبان ڈوگری زبان ہے۔ اور اس زبان کی سسٹر لینگویج میں پہاڑی لینگویج آتی ہے، پنجابی آتی ہے، یہ لینگویج بھی سے ملتی جلتی ہیں۔ تو ہم نے اس پہلی کوشش میں یہ کیا ہے کہ 30واں پارہ قرآن پاک کا اس زبان میں ترجمہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک عجیب ایک اتفاق ایسا ہوا کہ ایک خاتون، اس نے مشرف اسلام ہونے کے بعد ہندی میں ایم اے کیا اور ڈوگری میں ایم اے کیا، اور وہ یہ سمجھتی نہیں تھی کہ میں نے ڈوگری میں کس لیے ایم اے کیا ہے، ہندی میں کس لیے میں نے ایم اے کر رکھی ہے۔ تو میری رفیقہ حیات سے ان کا واسطہ پڑا، تعلق ہوا، تو وہ اس کے لیے تیار ہو گئیں، اور بہت ہی عبادت گزار اور بہت ہی باصلاحیت خاتون تھی جنہوں نے اس ترجمے کو انجام دیا ہے، اور آگے بھی باقی قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ ہو رہا، لگ بھگ 15 سپارے ہو چکا ہے۔ پہلے مرحلے میں ہم 30واں پارہ جو ہے پیش کر رہے ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ مولانا وحید الدین خان صاحب جو تذکیر القرآن سے ہی یہ ماخوذ ہے، اور تذکیر القرآن کا جو مقدمہ ہے پیش لفظ جو بہت ہی جامع معنی قسم کا اور بڑا مستحکم قسم کا مقدمہ ہے قرآن کا تعارف، وہ بھی ہم نے اس میں شامل کیا ہوا ہے۔ تو میں درخواست کروں گا مولانا سے کہ وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔ Para of Quran translation. آپ آئیے۔ I would request Talib Malik Saab, retired collector of Pir Panchal region, to come here and receive a copy.
MashaAllah. Okay, we have among us today Mr. Javed Anwar Saab from Banaras, who is running a magazine Tehreek-e-Adab, and he's been carrying Maulana Saab's articles regularly in his magazine, which is titled Tehreek-e-Adab. I would request him to come here and receive a copy from Maulana Saab. Mr. Javed Anwar is the editor of Tehreek-e-Adab. MashaAllah. I would now request Dr. Farida Khanam to come here and receive a copy from Maulana Saab. یہ کہ الٹا کریں گے. ٹھیک ہے مولانا. ٹھیک ہے مولانا. ایسے ہی. ڈاکٹر فریدہ خانم. آگے In the end, I would request Ms. Nagma Siddiqui to come here and receive a copy from Maulana Saab. We would like to tell everyone and the viewers that if they want their copy of Dogri translation, then it is available from the Shah Hamdan Society at Jammu. In case if there is any difficulty, you could write to CPS International at info@cpsglobal.org, and we will connect you with our representative there in Jammu. So we will now resume the question answer session. ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دائی جب کام کرتا ہے تو اکثر اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے جس طریقے سے دین کو پیش کرنا چاہیے تھا میں پیش نہیں کر سکا. جس طرح میں دعوت کا کام کرنا چاہیے تھا اس طرح نہیں کر سکا. تو دیکھیے یہ احساس جو ہے ایک ہے آپ کے کام کا ظاہر کا حصہ، یعنی ایکسٹرنل پارٹ آپ کے کام کا. ایک انٹرنل پارٹ. ایکسٹرنل پارٹ کے اعتبار سے وہ جیسا بھی ہو، پرفیکٹ نہ ہو، لیکن آپ کا وہ احساس اس کو انٹرنلی پرفیکٹ بنا دیتا ہے. یعنی آپ کے جو انٹرنل پرسنالٹی ہے اس کے اندر ایک پرفیکٹ ورژن اس کا بنتا ہے. وہ آخرت میں آپ کا حصہ ہوگا. تو یہ مت سمجھیے کہ اگر آپ نے کسی کام کو آئیڈیل شکل میں پرفیکٹ شکل میں نہیں کیا تو آپ کوئی کمی ہو گئی. نہیں، یہ انما الاعمال بالنیات کا ایک پہلو یہ بھی ہے
کہ داخلی طور پر جو آپ کو احساسات پیدا ہوئی ہے، اسپرچل جو آپ کے اندر ایک اسٹار میں آیا، تو اسپرچل پرسنالٹی جو آپ کو بنی وہ اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے کہ کیونکہ آخرت میں آپ اپنی اسی اسپرچل پرسنالٹی کے ساتھ اٹھیں گے. اسی کو قرآن میں کہا گیا ہے روشن چہرے والے. تو آپ کبھی مت سمجھیے، انڈر اسٹیمیٹ مت کیجیے اپنے دعوتی کام کو کہ میں کم کر سکا. آپ کا جو اسپرچل کنٹینٹ ہے اس کام کا، وہ اس کام کو اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ اس سے بہت زیادہ وہ حصہ آخرت میں نمایاں ہوگا انشاءاللہ. ہمارے لیے یہ بھی عہد الحسنین کی بات ہے. ہمیں کسی حال میں اپنے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. مولانا یہ سوال آیا ہے پینسلوینیا یو ایس اے سے خواجہ کلیم الدین صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے I have come across one hadith in which the Prophet of Islam says, one of the things I am afraid of most is the misleading leaders of Muslim Ummah. Maulana Sahab, kindly explain the implication of this hadith. دیکھیے، علم کے دو حصے ہیں. ایک وہ جس کو ہم فزیکل سائنسز کہتے ہیں یا ایگزیکٹ سائنسز کہتے ہیں. دوسرا وہ جس کو ہم ہیومینٹیز کہتے ہیں. تو فزیکل سائنس میں ساری بات میتھمیٹکس پہ بیس کرتی ہے، تو وہاں غلط انٹرپریشن کے چانسز نہیں ہیں، کیونکہ 2 اور 2 4 ہی ہوگا، 2 اور 2 نہ 5 ہوگا نہ 3 ہوگا. لیکن ہیومینٹیز میں ہمیشہ گنجائش رہتی ہے انٹرپریٹیشن کی. تو انسنسیئر لوگ جو اللہ سے نہ ڈرتے ہوں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو اس کا شکار ہوتے ہیں. جب آپ اللہ سے نہ ڈریں گے، آپ اکاؤنٹیبلٹی کا جذبہ نہ ہوگا، آپ کو احساس نہ ہوگا کہ میرا بولا ہوا لفظ، میری لکھی ہوئی تحریر سب آخر میں پیش ہوگی میرے سامنے، اور وہاں مجھے اپنے کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا. یہ احساس نہ ہو تو آپ کچھ باتیں نکالیں گے. تو دنیا میں ایسے لوگ ہمیشہ کم ہوتے ہیں جو اللہ سے بہت ڈرنے والے ہوں، جو بہت زیادہ آخرت کا کو خوف ہو. زیادہ تر لوگ ایسے ویسے ہوتے ہیں جو انسنسیئر قسم کے. تو وہی لوگ ہیں جو قرآن کا، حدیث کا مس انٹرپریشن کرتے ہیں، غلط مطلب نکالتے ہیں. یہ پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں. رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. تو ایک تو لوگوں کو بچنا چاہیے کہ کوئی بھی کچھ کہہ دے گا تو اسے مان لیں. ایسا نہیں ہے. کچھ بھی الٹی سیدھی بات سوچی، کتاب لکھ دی، چھاپ دیا، اس کو پڑھ رہے ہیں، آپ اس کا اثر لے رہے ہیں. تو ایک وارننگ ہے اس میں ان لوگوں کے لیے جو ایسی چیزوں کو پڑھتے ہیں، اور وارننگ دوسرے لکھنے والوں کو کہ دین کے معاملے میں تم ایسا کہیں نہیں کر، تم دین کے معاملے میں تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بس ایک خیال دماغ میں رینگا اور آپ نے کتاب لکھ ڈالی. بہت زیادہ چھان بین، بہت زیادہ تحقیق، دعائیں اور یعنی ایک پورا مرحلہ گزرتا ہے آدمی کے اوپر، تب اس کو کتاب لکھنا چاہیے. دعا کا، عبادت کا، تحقیق کا، مطالعے کا. تو اس حدیث میں جو بات کہی گئی ہے وہ دو طرفہ ہے. یعنی جو پڑھتے ہیں ایسی کتابوں کو ان پر بھی کہا گیا ہے تم اللہ کے ہم بچ نہیں سکتے. کہا کہ کتاب میں پڑھا تھا تو ایسے لکھا ہوا تھا، تمہیں مانا کہ تم لکھو، مان کیوں لیا، یہ پوچھا جائے گا. اور جو لکھنے والا ہے اس سے کہا جائے کہ تم نے یعنی حق کیوں نہیں ادا کیا تحقیق کا، کیسے کتاب لکھ ڈالی. تو دونوں کے لیے وارننگ ہے اور دونوں کے لیے آخرت میں پکڑ ہوگی.
مولانا اگلا سوال اسلام آباد پاکستان سے ہے، محمد وسیم باری صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا میں تقریباً 9 مہینے سے آپ کے پروگرام اور بکس کی ریڈنگ کر رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم سارا وقت خدا کے کریشن پہ تدبر کرتے ہیں تو ہمارا مائنڈ ایکٹیو رہتا ہے، پر ہم دوسرے کام یعنی جاب ایٹسٹرا پہ کانسنٹریشن نہیں دے پاتے کیونکہ ہمارا کانسنٹریشن اس پر نہیں ہوتا. اس طرح میں کوئی اسپرٹ یا ڈٹرمنیشن کے ساتھ کام نہیں کر پاتا کیونکہ دل بس یہ کرتا ہے کہ اللہ کے کریشن پر تدبر کرتا رہوں، پر زندگی گزارنے کے لیے جاب بھی کرنی پڑتی ہے. مولانا I don't know whether my question is valid or not, but please guide me from this confusion so that I can manage my affairs. دیکھیے، یہ تدبر اور تفکر جو ہے بہت بڑی عبادت ہے اسلام میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حجرے میں بیٹھ کر تفکر کریں، الگ بیٹھ کر کریں، جنگل میں جا کر کریں. نہیں، جو روزمرہ کی آپ کی زندگی ہے اسی میں رہتے ہوئے تفکر کریں. کہیں الگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سیکولرزم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے میں نے مثال دی آپ کو یہ پانی کی، ہر آدمی پانی پیتا ہے، تو پانی پیتے ہوئے آپ یہ سوچیں کہ کتنی بڑی قیمتی چیز پانی. جو بھی آپ کام کر رہے ہو، چاہے جاب ہو بزنس ہو، اسی میں تفکر کر کے آئٹم ملیں گے آپ کو. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک بار میں احمد آباد گیا تو ایک شخص نے وہاں پر ایک کارخانہ لگایا تھا نیا، وہ انجینئر تھے، تو اس کو لے گیا اپنا کارخانہ دکھانے کے لیے. تو ایک مشین انہوں نے امپورٹ کی تھی. اب تو مشینیں انڈیا میں سب بننے لگی ہیں، پہلے مشینیں باہر سے آتی تھیں. تو انہوں نے وہ مشین میں، آپ جانتے ہیں ایک ویل ہوتی ہے، اسی ویل کی چلنے سے پوری مشین چلتی ہے. تو انہوں نے ایک ڈیمونسٹریشن دیا، ایک انہوں نے سوئچ دبائی تو ویل بہت تیز چلنے لگی. پھر انہوں نے کہا کہ اب دیکھیے میں دوسرا سوئچ دباتا ہوں. جو سمجھ دبایا تو ود ان سیکنڈ اس نے اپنا بدل لیا، اپنا ادھر سے ایسے چلنے لگی. وہ یعنی ایک بٹن دبا رہے ہیں تو ادھر چلنے لگی، دوسرا بٹن دبا تو ادھر چلنے لگی، یعنی ڈائریکشن چینج کر لی. ظاہر ہے کہ وہ انڈسٹری کا معاملہ تھا، فیکٹری کا معاملہ تھا. میں اس سے کیا سوچا کہ یہی مومن کا معاملہ ہے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. اس آیت کی تفسیر میں نے لے لیا اس سے. جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، یعنی غصے کے ڈائریکشن اچانک معافی کی ڈائریکشن تبدیل کر لیتے ہیں. تو مومن وہ ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ اچانک اپنے ڈائریکشن کو چینج کر سکے. تشدد کے ڈائریکشن چل رہا تھا، اچانک پیس کے ڈائریکشن چلنے لگے. غصہ ہوا تھا، معافی کے ڈائریکشن چلنے لگے. انتقام کا جذبہ تھا، اس کو بھلا دے، فراموشی کھانے میں ڈال دے. تو مومن وہ ہے جس کا شعور اتنا بالغ ہوتا ہے، اللہ کا خوف اس پر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جیسے اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو پھر فوراً اپنے ڈائریکشن کو چینج کر لیتا ہے وہ. تو جو کام بھی آپ کر رہے ہیں اسی میں تدبر کیجیے، اسی میں تفکر کیجیے. کسی سیکولرزم میں کسی الگ تھلگ مقام پر جانے کی ضرورت نہیں. یہی اسلام ہے، یہی تدبر ہے، یہ تفکر ہے. Okay, before I go on to the next question, I would like to read a comment which has come from Mr. Anas, who is currently supervising the Quran distribution at the World Book Fair, which is being held in Pragati Maidan. And the comment very well illustrates the benefit of
or the result-oriented work of the Quran distribution that is being done at a global level by all the CPS volunteers. Many people say that what is the use of the distribution of Dawah material? So the comment that he has sent clearly illustrates that how result-oriented the work that is being undertaken by all the dais who are associated with CPS mission. The comment that he has sent today is, Naseeb Bhai told me that he got a call on CPS number from a Hindu publisher who is located in Daryaganj and who was given Reality of Life at Pragati Maidan World Book Fair. The person called and has placed an order. The person has called and he wants to distribute 1 lakh copy of Reality of Life. So I would request Maulana to say a few words on this comment, on the distribution that is being done and what many people say that it is not useful. देखिए, जब आप दावत का काम करते हैं तो टोटल को मत देखिए, उस टोटल में जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है उसको देखिए। आपने 100 आदमी को कुरान दिया, चंद आदमी का अंदर ये जज्बा आया, यही तो मतलूब है। ऐसे हमेशा होता है। जो लोग नेगेटिव राय देते हैं वो मजबूए को लेकर राय देते हैं, यानी 100 कुरान दिया है तो 100 रिजल्ट निकलना चाहिए। यह अननेचुरल बात है, नेचर के खिलाफ है बात। सहाबा के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ, रसूलुल्लाह के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ। तो इसमें यानी एक दो शख्स भी निकल आते हैं तो वो इतना बड़ा रिजल्ट देते हैं कि सबको भारी होता है वो रिजल्ट। तो कैसी अजीब मिसाल ये है कि एक नॉन मुस्लिम कहता है कि हमको 1 लाख वो किताब लाओ, हम उसको पहुंचाओ लोगों को। जाहिर है कि वो खरीद कर दे रहा है। रियलिटी ऑफ लाइफ 1 लाख। तो किसी ने एक शेर मुझे याद आता है, किसी ने कहा था कि खबर नहीं कि गिरे हैं कहां कहां आंसू, किधर किधर से उठेगा धुआं नहीं मालूम। कौन सा आंसू कतरा समुद्र बन जाएगा ये कौन जानता है? कौन सा आंसू कतरा जो है समुद्र बन जाएगा किसको पता है? तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है और रिजल्ट को आपको अल्लाह के खाने में डालना है। रिजल्ट को अल्लाह के खाने में डालना है। मौलाना, अगला एक और कमेंट और सवाल है जो डॉक्टर सफीना तबस्सुम ने किया है अजमेर से। उन्होंने लिखा है, मौलाना अगर आपके जरिए हमें राइट थिंकिंग ना मिलती तो हम भी जहालत में होते। अब हमारी ये कोशिश रहेगी कि तमाम लोगों तक ये बात पहुंचा सके और खुद को इस पर कायम रखें। मौलाना, क्या मेरी ये सोच ठीक है? हाँ, बिल्कुल 100% ठीक है, बिल्कुल सही है। अल्लाह आपको हर तरह की मदद फरमाए। मौलाना, अगला सवाल धामपुर से किया है मेहताब साहब ने। उन्होंने लिखा है, मौलाना साहब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खुशू एंड खुजू इन नमाज? देखिए, असल बात यह है कि नमाज में हम कुछ जुबान से अल्फाज अदा करते हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा हमने, अल्लाह अकबर हमने कहा, कुरान का आयत पढ़ी हमने, उसका जो मीनिंग है उस पर ध्यान रखना। जब ध्यान रखेंगे तो अपने आप ही सारे रिजल्ट निकलेंगे। पहले आदमी अल्फाज मुंह से बोलता है, दिमाग उसके मानी को सोचता है, फिर जब सोचता है तो उसके बाद आदमी के अंदर एक स्टार आता है, उसी स्टार का नाम है खुशू खुजू।
جیسے آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس رب کی جو سارے عالم کا مالک ہے، یہ کہا آپ نے. اب اس کے معنی پر سوچا آپ نے کہ خدا کتنا عظیم ہے، کتنی بڑی گلوری اس کی ہے، اتنی بڑی کائنات کو وہ پیدا کیا، اس کو کنٹرول کیا ہوئے ہے. اس سے آپ کے اندر آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں، آپ کے روح میں ایک بھونچال آتا ہے. اسی بھونچال کا نام خشوع خضوع ہے. خشوع خضوع کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے، ایک واقعے کا شدید احساس کا نام ہے خشوع خضوع. مولانا اگلا سوال کیا ہے قاضی نثار احمد صاحب نے جموں سے. انہوں نے لکھا ہے فقہا نے راز مرجوع کا طریقہ جو اختیار کیا ہے اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے یہ مسئلہ یہ ہے کہ فقہا کا دور ہے عباسی دور. عباسی دور تو حدیثیں اس زمانے میں جب پھیلی تو اسی زمانے میں ماس کنورژن بھی ہوا. ماس کنورژن کیونکہ دیکھیے رومن امپائر جو ہے وہاں پر مسلمانوں کا دبدبہ ہو گیا، ساسانی امپائر پر ہو گیا، تو بے شمار لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، ماس کنورژن ہوا. تو وہ لوگ مسئلہ پوچھتے تھے. تو اب جب مسئلہ پوچھتے تھے علماء کے پاس آتے تھے تو علماء کا کو جواب دینا تھا صحابہ کی جو روایتیں تھیں اس کو لے کر کے. تو اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ صحابہ کی جو روایتیں آپ کو پہنچ رہی ہیں اس میں فرق ہے، یعنی ایک ہی ڈھنگ پر نہیں ہے، یعنی پیٹرن ایک نہیں ہے، پیٹرن ایک نہیں ہے، بہت سے پیٹرن میں بہت سے فرق. میں اختلاف نہیں کہوں گا، فرق، ڈفرینس کہوں گا. تو مثال کے طور پر دیکھیں، ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو قاری امام جو ہے وہ قرأت کرتا ہے عشاء یعنی مغرب کی اور عشاء کے فجر کی نماز میں زور سے. تو مصلی پیچھے جو ہوتے ہیں وہ چپ چاپ سنتے رہتے ہیں. تو اب ایک راوی، ایک صحابی سے روایت پہنچی لوگوں کو. انہوں نے کہا کہ رسول نے فرمایا تھا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے تو نمازی نہیں ہوگی. اب یہ حدیث سامنے آئی تو لوگ جو ہے اب جب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو مقتدی کیا کریں؟ امام تو قرأت کر رہا، مقتدی کیا کریں؟ تو اب یہاں پر بحثیں ہوئی. تو یہ ہوا کہ جب آپ سری نماز ہے جیسے عصر اور مغرب ہے تو اس میں آپ چپ چاپ پڑھ لیں دھیرے دھیرے. تو سوال یہ ہوا کہ جب وہ قرأت کر رہا تب کیا کریں؟ تب بھی یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے پڑھ لو، تیزی سے پڑھ لو. یہ سب اختلافات بے معنی تھے، بالکل بے معنی تھے. اس لیے کہ سیدھی سی بات تھی کہ جب امام قرأت نہیں کر رہا ہے تو آپ خاموشی سے پڑھ لیجئے. امام قرأت کر رہا ہے تو اس کی قرأت آپ کی نمائندگی ہو جائے گی. ہوگا آپ کا کوئی ریپرزینٹ کر رہا ہے امام، اور اس کی قرأت آپ کی قرأت ہے، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں. سیدھی سی بات تھی. لیکن اس میں بحثیں ہوئی اور چونکہ دونوں قسم کی روایتیں مل رہی تھی صحابہ سے، یہ بھی وہ بھی، تو کسی نے ترجیح کا مطلب ہوتا ہے پرائرٹی دینا. کسی نے اس کو ترجیح دی، کسی نے اس کو ترجیح دی، کسی نے کہا یہ صحیح ہے، کسی نے کہا وہ صحیح ہے. تو مسئلہ جو زیادہ صحیح بات یہ تھی
ایک حدیث کو لے کر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اس میں ڈائیورس یہ جزئی مسائل میں ہمیشہ ڈائیورسٹی ہوتی ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بیعہم اقتدیتم بہدایتم, جس صحابی کے اس پر عمل کر لو وہ ٹھیک رہے گا اس کو, کیونکہ جزیات میں ہمیشہ ہی اختلاف ہوتا ہے. فرض کیے کہ اس کا یہاں ہم لوگ کہیں یہاں ایک انسان ایک آدمی آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہاں اتنے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن سب کو بیٹھنے کا بورڈ ایک ہی نہیں ہے, مختلف ڈھنگ سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بیٹھنا مشترک ہے, کامن ہے, لیکن بیٹھنے کا جو بورڈ ہے, جو طریقہ ہے, اس میں فرق ہے. کوئی کرسی پہ ہے, کوئی نیچے ہے, کوئی ایسے کوئی ایسے. تو وہ فرق جو ہے اٹ از بٹ نیچرل, فرق رہے گا. تو یہی عبادتوں میں معاملہ تھا کہ جو بیسک چیز تھی, مثلاً فجر کی نماز 2 رکعت, ظہر کی 4 رکعت, مغرب کی 3 رکعت, اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. تو جو چیز جس میں اختلاف نہیں تھا اس کا آپ سمجھیے کہ بیسکس ہے, اور اس میں اختلاف ہے اس کا نان بیسکس ہے, اور نان بیسکس ہمیشہ فرق ہی ہوتا ہے. نان بیسکس ہمارا ڈائیورسٹی ہوتی ہے, سیدھی سی بات تھی. لیکن پیسے کی اور کہا کہ نہیں, الحق لا یتعدد, ایک کو صحیح ایک کو غلط بتانا پڑے گا. اسی میں سارے فقہی اسکول بنے اور الگ الگ گروپ بنے, شدت ہوئی کہ ان کے پیچھے نماز ناجائز, ان کے پیچھے نماز ناجائز ہے. تو یہ ترجیح کا طریقہ میں نے دیکھ فقہا جو نکالا وہ صحیح نہیں تھا. ان کو کہنا چاہیے تھا کہ بیعہم بہدایتم, یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, کیونکہ معاملہ جزیات کا ہے, نان بیسک کا ہے, اس کا تعلق بیسک سے نہیں ہے. یہ میں اس کو لکھا, آپ پڑھ لیجیے, ہماری کتاب ہے تجدید دین, اس میں آپ کو مل جائے گا. Before we move on, just a small clarification that the Dogri translation that Maulana released today is not just the translation, it is the translation of the Tazkirul Quran. So I stand corrected. I will now take the next question. مولانا اگلا سوال آیا ہے اسلام آباد پاکستان سے وسیم باری صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا your main focus is realization of God through discovery. According to this, then all the non-Muslim scientists or people who discover Islam by discovery, can we say that their discovery or realization of God would be higher than the born Muslims? Please tell. میرے سب میں بات یہ ہے کہ سائنٹسٹ اسلام کو ڈسکور کرتا نہیں, وہ لا آف نیچر کو ڈسکور کرتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ مولانا وہ یہ شاید پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ ڈسکور کریں گاڈ کو جس طرح, اگر کی بات نہیں, جو واقعہ ہے کہ سائنٹسٹ کا جو موضوع ہے وہ لا آف نیچر کو ڈسکور کرنا, اسلام کو ڈسکور کرنا یہ اس کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. تو آپ اگر کیا جو واقعہ ہو اس کو مجھے بتائیے تو میں اس کو عرض کروں گا. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں. اگلا سوال آیا ہے محمد الطاف انعامدار صاحب کا بیڑ سے. انہوں نے لکھا ہے, پوری دنیا میں مسلمان سب سے زیادہ نماز میں رفائدین کرتے ہیں, ایسا کیوں؟ نماز نبوی کا صحیح طریقہ موجود ہے, تفصیل سے نماز کے تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیں. ابھی میں عرض کر چکا ہوں, مزید تفصیل آپ کو جاننا ہے تو آپ میری کتاب پڑھ لیجیے تجدید دین, وہ اسی موضوع پر ہے وہ کتاب, اس میں آپ کو تفصیل مل جائے گی. مولانا اگلا سوال روڑکی سے ہے ساجد انور صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا I lack the جذبۂ شکر, please guide me how I can develop this virtue. میں خیال ہے کہ بات یہ ہے کہ لوگ چیزوں کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں, فار گرانٹیڈ سوچتے نہیں ہیں. جیسے پانی پیا آپ نے تو فار گرانٹیڈ لے کے تو پانی ہے. اگر آپ سوچیں کہ پانی سے پہلے گیسز تھی, 2 گیسیں اکٹھا ہو گئی تو وہ لکوڈ بن گئی,
وہ اتنی مفید ہمارے لیے ہو گئی کہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. ان تو باتوں کو سوچنا تو شکر ہی شکر آئے گا. تو چیزوں کو فار گرانٹیڈ نہ لینا بلکہ سوچنا اس پر، اس کے بارے میں. یہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ شکر کا، اسی سے شکر آتا ہے. اگر آپ فار گرانٹیڈ لیتے رہے تو شکر نہیں آئے گا. اور جب سوچیں اور اس کو دریافت کریں تو شکر آنا لازمی ہے. آپ شکر کے بغیر نہیں رہ سکتے. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو رائچور سے ظہیر الدین صاحب نے ابھی بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا it is a wonderful lecture to listen about hadith which clarifies all doubts and also it shows importance of hadith. This lecture should open our eyes to rediscover hadith and the content of marifat which is present but so far has been overshadowed by the discussions of fiqh. مولانا اگلا سوال پونچھ ایریا سے عرفان عارف صاحب نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے، حدیث اپلائیڈ قرآن ہے تو کیا ہر حدیث کو ایز اٹ از قبول کیا جا سکتا ہے؟ یہ تمیز و تہذیب کیسے اور کس حوالے سے صحیح ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. بس کیوں نہیں مانیں گے؟ جو حدیث ہے تو حدیث ہے. حدیثوں کے بارے میں آپ یاد رکھیے کہ بعد کے زمانے میں کچھ لوگوں نے، ایک بات میں عرض کر دوں کہ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے شاید کہ یہ فنامنا ہے ایک ایج کا. پرنٹنگ پریس سے پہلے دنیا بھر میں ایک چیز ہوا کرتی تھی جو کہتے تھے اسٹوری ٹیلرس، اور فارسی میں اس کو کہتے قصہ گو، ہندی میں کہتے ہیں کتھاکار. تو لوگ یعنی پرنٹنگ پریس سے پہلے لوگ پر کتابیں نہیں ہوتی تھی تو کچھ لوگ ہوتے تھے قصہ کہانیاں بتاتے تھے اور لوگ بیٹھ کر سنتے تھے. میں خود بچپن میں، ہمارے ایک صاحب تھے ان کا نام گھرو تھا، وہ اسٹوری ٹیلر تھے. میں جب چھوٹا تھا تو ہم لوگ بیٹھتے تھے، اتنے دلچسپ انداز میں کہانیاں سناتے تھے، وہ کب سنتے رہتے تھے. تو پری پرنٹنگ پریس کا یہ فنامنا ہے. جب پریس نہیں ہوتا تھا، کتابیں چھپتی نہیں تھیں، تو لوگ قصہ کہانیاں بتاتے تھے، لوگ سن کر خوش ہوتے تھے. تو اسی قسم کچھ لوگ تھے اسٹوری ٹیلرس، وہاں عربی زبان میں کہتے تھے تو وہ لوگ فرضی کہتے تھے، نام لیتے تھے ایسا جیسا کہ سچ مچ یہ فلاں نے کہا، حالانکہ وہ فرضی ہوتا تھا. میں نے خود سنا ہے ان لوگوں کو کہ نام لے کہیں کہ فلاں 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 فلاں، حالانکہ کوئی وجود اس کا نہیں. وہ تو فرضی کہانی ہے دلچسپ بنانے کے لیے، اس کو فیکچوئل بنانے کے لیے. تو یہی تھا وہاں عرب ورلڈ میں بعد کے زمانے میں. تو لوگ عربی میں بولتے تھے، وہ تو لوگوں نے لکھ لیا تو لوگ سمجھے کہ حدیث ہے. یہ سب اسٹوری ٹیلرس کے تواشے ہیں، اسٹوری ٹیلرس کے قصے کہانیاں ہیں. لیکن آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ علم حدیث اتنا طاقتور ہے کہ آپ چھانٹ سکتے ہیں. بہت ہی آسان ہے چھانٹنا اسٹوری ٹیلرس کے کنٹینٹ کو اور ریئل حدیث کو. اور آپ خود بھی چھانٹ سکتے ہیں اگر چاہیں تو. آپ وقت کو پڑھیے، یعنی علم الرجال کو پڑھیے اور مختلف جو کتابیں فنون کی ہیں. اگر آپ پاس وقت نہیں ہے تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے اپنی عمریں صرف کر کے ایک کام کر دیا ہے. اس سے پہلے بھی کیا، آج بھی کیا ہے. اسی وجہ سے ایک ہے علامہ ناصر الدین الالبانی، چھانٹ کر ساری کتابیں زندگی میں مطالعہ کرتے کرتے چھانٹ کر الگ کیا، اس کو الگ کر دیا. کئی کتابیں ایسی لکھی گئی ہیں، انٹرنیٹ میں بھی ایسا ہے. تو یہ لوگ ہوا کو بناتے ہیں، اس کو، یہ ہوا نہیں ہے، یہ ہوا کی بات نہیں ہے. ابھی سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے میں جب کہ میں زندہ تھا، اور سیکنڈ ورلڈ کے زمانے میں یعنی میری نوجوانی کو تھا، وہ جوانی کو میں تھا، میں جانتا ہوں اس کو. طرح طرح کیسے کہانیاں اڑتی تھی سیکنڈ ورلڈ وار کی کہانی. لیکن وہ لوگ سمجھتے تھے کیسے کہانیاں ہیں،
اصل جو لکھی گئی ہسٹری سیکنڈ ورلڈ وار کی اس کو تحقیق کر کے لکھا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کی اسٹوری کو کی ہسٹری کو. ایک ہے سیکنڈ ورلڈ وار کی کا ہسٹوریکل ڈاکومنٹ, ایک ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے میں ریور جو اڑتے تھے, ریور وہ الگ ہے, وہ الگ ہے. تو حدیثوں کے بارے میں ایسا اس کو الگ الگ خود آپ خود بھی کر سکتے ہیں الگ. آپ پر ٹائم نہیں ہے, جنہوں نے الگ کیا ان کو لے لیا ان کو. اس میں یہ ہوا کیوں بناتے ہیں, کیونکہ ہوا نہیں ہے کچھ, کوئی ہوا کی بات نہیں. ہمیشہ ہر معاملے میں ایسا ہوتا ہے. میں تو زندگی میں دیکھتا رہا ہوں کہ لوگ ریور اڑاتے ہیں. میرے گاؤں میں, میرا اعظم گڑھ میں, دلی میں, راپور میں, جہاں جہاں میں رہا ہوں, طرح طرح کے ریور. کوئی واقعہ ہوگا اس میں ایک ریئل اسٹوری ہوگی, ایک ریور ہوگا, اس کو چھانٹتے ہیں آپ, چھانٹ کے الگ اس کو کنٹینٹ کرتے ہیں, الگ کر اس کنٹینٹ کو ریور کنٹینٹ کو الگ کرتے ہیں اور ریئل اس کو الگ کرتے ہیں. ابھی افغانستان کی جو لڑائی تھی, جب رشیا کی فوجیں گھس گئی تھی وہاں پر, بہت قصے کہانیاں, لیکن اصل جو اسٹوری تھی وہ الگ تھی, وہ قصہ کہانی الگ تھی. بنگلہ دیش کے زمانے میں ہوا تھا 1971 میں, عجیب جو ریور اڑی تھی سارے. جس کا مطلب نہیں کہ حدیثوں کا معاملہ نہیں, یہ انسان کا مزاج ہے. ہر معاملے ریور اڑتی ہیں, وہ ریور کنٹینٹ ہے وہ, جس کو لے کر لوگ حدیث کا تماشا بنائی ہیں. وہ ہمیشہ ہوتا ہے, ہمیشہ ہوتا ہے. تو وہ علوم, وہ فنون جو اس میں ہیں, جن کو وقت ہو ان کو پڑھ کر کے بالکل چھانٹ سکتا ہے, ریومر کو الگ کر سکتا ہے اور ریئل یعنی حدیث کو الگ کر سکتا ہے. اس کو وقت نہ ہو تو کتابیں پڑھ لیجیے جو ان لوگوں کی جو چھانٹ چھانٹ الگ کر دیا. یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جو انسینسیئر لوگ جنہیں کچھ جو اللہ سے ڈرتے نہیں اور علمی ذوق نہیں جس کے اندر نہیں, جن کا علمی ذوق نہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. جن کا علمی ذوق نہیں ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں تو اس کو سوچتا ہوں کہ بالکل ہی میننگ لیس اور بیس لیس باتیں ہیں یہ سب, کی کوئی حقیقت اس کے نہیں ہے. حدیث کے بارے میں جو شکوک شبہات بتاتے ہیں, حدیث اسی طرح آتھینٹک ہے جس طرح قرآن آتھینٹک ہے. یاد رکھیے, حدیث اسی طرح آتھینٹک ہے جس طرح قرآن آتھینٹک ہے. باقی جو ریومر کنٹینٹ ہے وہ ہر چیز میں ہوتا ہے, اس کو حل کر دیجیے. اس کی پریشانی کیا ہے آپ کو؟ اب جیسے ایک مثال دیتا ہوں, مولانا حسین احمد مدنی تھے, وہ پان کھاتے تھے. مولانا حسین احمد مدنی پان کھاتے تھے. تو ایسے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے مجلس سے, تفریحی طور پر انہوں نے کہا, تفریحی طور پر کہ جنت میں لوگ پان کھایا کریں گے, جنت میں لوگ پان کھایا کریں گے. تو کسی نے کہا کہ یہ کہا تو معلوم آپ کو, اس کا راوی کون ہے؟ تو کہا رواہ مسلمن. اب رواہ مسلمن جو ان کا, تو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ رواہ مسلمن تو مطلب ہوتا ہے کہ صحیح مسلم کی روایت کی ہے, لیکن وہاں پہ اس معنی میں تھا کہ ایک مسلمان ایسا کہہ رہا ہے. رواہ مسلمن کا ایک مطلب یہ ہوگا کہ ایک مسلمان نے ایسا کہا, لیکن جب حدیث میں آتا ہے رواہ مسلمن تو ہوتا ہے کہ صحیح مسلم میں جو اس کے راوی جس کا نام مسلم تھا ان کی بات یہ ہے. ایسے لوگ بولتے تھے پہلے بھی, اب بھی بولتے ہیں. اس کو آپ نے اتنا ہوا بنا لی. صرف وہ لوگ جو نان سیریس ہیں, جن کے اندر کوئی علمی ذوق نہیں, وہ یہ سب باتوں کو الجھے رہتے ہیں. میں نے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میرے نزدیک. جس طرح قرآن ہے اسی طرح حدیث ہے علمی اعتبار سے. لیکن جنہوں کو علمی ذوق نہیں ہے تو کیا ضرورت ان کو اس بات بحث پڑھنے کی؟ جن کا اندر علمی ذوق نہیں ہے, جن کا مطالعہ نہیں ہے, جن کو پتہ نہیں ہے کہ کیا علمی حدود کیا ہوتے ہیں, تو ان کو اس میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ تو جو علماء ہیں انہیں میں سے کسی عالم کو پکڑ لیجئے اور اس کو فالو کیجئے. مولانا اگلا سوال لکھنؤ سے ہے, اجمل حسن صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, The systematic collection of hadith came into existence approximately after 2 centuries of Prophet, except Muwatta of Imam Malik.
Maulana, my question is why Sahaba Ikram did not make the arrangement to preserve hadith in the same way as was done for the preservation یہ of بالکل Quran. مجھے وحشت ہوتی ہے اس سوالات سے. یہ بالکل ان لوگوں کے سوالات ہیں جو علم سے کوئی تعلق نہیں. اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے, ان کو آپ پڑھیے. ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب پڑھیے آپ. صحابہ کے زمانے بھی لکھا گیا, ابو ہریرہ کے زمانے میں لکھا گیا. بغیر پڑھے ہوئے لوگ سوالات کرتے ہیں. ڈاکٹر حمید اللہ جو تھے بہت قابل آدمی تھے, آپ ان کی کتاب پڑھیے اور دوسروں کی کتابیں پڑھیے. بغیر پڑھے ہوئے سوالات کیوں کرتے ہیں؟ یہ بالکل غلط ہے کہنا کہ رسول اللہ کے زمانے میں کتاب حدیثیں لکھی نہیں گئی تھی. رسول اللہ کے زمانے لکھی گئی, صحابہ کے زمانے لکھی گئی, تابعین کے زمانے لکھی گئی. آپ ان کتابوں کو پڑھیے. یہ جو ادھر ادھر کتابیں چھاپ رکھی شبہات ڈالنے والے لوگوں کی کتابیں شاید پڑھتے ہیں آپ, ان کی کتاب پڑھیے جو اس پر جن پر تحقیق کیا ہو, جیسے ڈاکٹر حمید اللہ, ان کی کتاب پڑھیے آپ. مولانا اگلا سوال رامش صدیقی صاحب کا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے ان چیپٹر 41 ورس نمبر 30 آف قرآن it is mentioned, as for those who affirm our Lord is God and then remain steadfast, the angels will descend on them saying, have no fear and do not grieve. Maulana, please explain fear and grieve in this verse. یہ قرآن میں آیت ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. تو اس پر غور کرتے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایمان لانے کے بعد جب آدمی اس کو مشن بناتا ہے, ایک ہے کہ آپ ایمان لائیں اور نماز پڑھیں, تو خوف اس میں خوف کی بات ہی نہیں ہوگی. فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ ڈرو مت, ہم تمہارے ساتھ ہیں, تو کب کہیں گے؟ اگر آپ ایمان لائے اور نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں, تو اس میں خوف کی بات تو کوئی ہے نہیں. خوف کی بات ہے کہ جب آپ ایمان کو اسلام کے مشن بنائیں تو لوگ جانا پڑتا ہے آپ کو دوسروں کے درمیان. وہاں کوئی پولیس کھڑی ہوئی ہے, وہاں کوئی مخالف کھڑا ہوا ہے, وہاں کوئی طرح طرح کے اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ ہم یہ کریں گے, کوئی کہتا ہے وہ کریں گے. وہ ہے خوف کے مواقع. وہاں پر فرشتے آپ کا ساتھ دیتے ہیں. اور ہمارے جو لوگ ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں ان سے پوچھیے آپ کہ کس عجیب غریب طور پر ان کے کام بنتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بہت بڑا فنکشن تھا, میں ساتھی نے بتایا کہ وہاں وہ گئے, وہاں پولیس بہت تھی, اور وہاں پر یہ قانون تھا کہ کوئی یہاں ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتا. تو آپس میں مشورہ کیا کہ یہاں تو یہ قانون ہے کہ ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے, پولیس والے پکڑ لیں گے ہم کو. تو ان کا کچھ نہیں, دعا کرو, دعا کر کے گھس جاؤ. اور واقعہ تو ایسے ہی ہوا, دعا کیا انہیں گھس گئے, تو وہاں پر پولیس والے نے پوچھا بھی نہیں, خوب ڈسٹریبیوٹ کرتے رہے. تو وہی تو ہے کہ جب آپ اپنے ایمان کو مشن بنائیں گے تب لوگوں کے درمیان داخل ہونا پڑے گا. آپ جب داخل ہوں گے لوگوں کے درمیان تو طرح طرح کی مخالفتیں ہوں گی, طرح طرح کے مسائل پیدا ہوں گے. وہاں پر اگر آپ سچا آپ کا ایمان سچا ایمان ہے, آپ کا اللہ پر بھروسہ ہے, آپ دعا کر رہے ہیں, اللہ کو یاد کر رہے ہیں, تو فرشتے اتریں گے اور آپ کے مسئلے کو حل کر دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت جو ہے بہت بڑی آیت ہے ان لوگوں کے لیے جو بطور مشن کے اسلام کو اختیار کرتے ہیں کہ بغیر کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر موقع پر جاؤ اور پیسفل رہو, تم خود پیسفل رہو, اپنی طرف سے کوئی موقع مت دو, بس تم خود پیسفل رہو, تو سارے کام وہاں پر آ کر ایجل کر دیں گے. یہ شاید بھی ایک بہت بڑی گڈ ٹائڈنگ ہے, بہت بڑی بشارت ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے کیا ہے ڈاکٹر ظہیر عباس میر صاحب نے. انہوں نے ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے جو اس طرح ہے, انما الاعمال بالنیات. انہوں نے لکھا ہے کہ نماز کو میننگ سے پڑھنا پہلا لیول ہے,
اور وہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ نماز کو تدبر کے ساتھ پڑھنے سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں بتائیں. بھائی اس پر ہماری سب کتابیں آپ پڑھیے، یہی سب باتیں تو کتابیں ہوتی ہیں. آپ ایک کتاب ہماری ہے، اس کا نام ہے کتاب معرفت، اس کو آپ پڑھیے. مجھے یقین ہے کہ اس سے آپ کا اس سوال کا جواب مل جائے گا. آپ اس کو آپ پڑھیے، پھر بھی اگر آپ کو واضح نہ ہو تو پھر آئندہ سوال کیجیے. مولانا یہ لاسٹ کوشچن ہے جو پینسلوینیا سے آیا ہے، خواجہ کلیم الدین صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، To my surprise, it is amazing to learn that in almost all religions, be they Semitic or non-Semitic, or Aryan, or even non-religious people, are awaiting for some sort of Messiah who will emerge before the end of the world and fulfill divine will on earth. He will manifest in his person the righteousness and compassion of God, and he will bring about the final defeat of evil and establish the kingdom of heaven on earth. Maulana Sahab, why this same type of thinking has been existing among various groups of people from ancient times? Is this due to a religious teaching or due to a human psychological weakness? Please explain this. دیکھیے یہ بہت ہی کنٹروورشل مسئلہ ہے، اور اس پر بہت بحثیں ہوتی رہی، کتابیں لکھی گئی ہیں. جہاں تک میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ جو قیامت آئے گی، جو ہسٹری، اینڈ آف ہسٹری جو ہونے والا ہے، اس سے پہلے اللہ کا مطلوب ہوگا کہ جو اللہ کا کریشن پلان ہے، جو اللہ کا جو دین ہے، یعنی اللہ نے جو پیدا کیا انسان کو، زمین کو، تو کیوں پیدا کیا، اس کا آخری اعلان ہو جائے. یعنی ابھی میں جب یہاں آیا تو ایک عجیب احساس مجھے ہوا کہ اگر کوئی شخص اسپیس میں ایک ایسی اس کے پاس ٹیلیسکوپ ہو کہ پوری اسپیس کو وہ دیکھ سکتا ہو، اس سے پوری اسپیس کو، تو کیا پائے گا کہ کہیں بالکل یعنی مہیب خلا ہے، کہیں ستارے بہت بڑے بڑے گائے کے ساتھ دھک رہے ہیں، کہیں سورج ہے، کہیں چاند ہے، کہیں پلینٹ ہے. اس میں پھر ایک چھوٹا اسپاٹ ہے جہاں انسان ہے، چھوٹا اسپاٹ، ایسا انسان جو چلتا ہے، جو بولتا ہے، جو سوچتا ہے، جو آرگنائز کرتا ہے، جو ریسرچ کرتا ہے، جو ڈسکوری کرتا ہے، جو سیولائزیشن بناتا ہے. تو یہ کیسا عجیب واقعہ ہے، کیوں ہوا ایسا؟ اتنے بڑے اسپیس میں ایک سفر کیوں؟ اتنی بہت ہی بڑی ہے دنیا، اس میں ایک چھوٹا سا ٹائنی پارٹ ہے ہماری زمین، وہاں پر ایک ایکسیپشن ہے. یہ تو کیوں؟ تو آخری دور میں اس کا فائنل اعلان چاہے گا اللہ تعالیٰ کا ہو جائے، تاکہ انسان جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو کوئی یہ نہیں کر سکے کہ ہم کو تو پتہ نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ فائنل جو ڈکلیریشن ہے وہ ہونے والا ہے. وہ ہر مذہب میں یہ بات بتائی گئی ہے، لیکن شکل کیا ہوگی وہ اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت قائم ہوگی. میں نہیں سمجھتا کہ حکومت قائم ہوگی کوئی. وہ ہوگا ان ٹرمس آف ڈکلیریشن، ان ٹرمس آف اسٹیٹ نہیں ہوگا. تو یہ تو بہت ہی بالکل ہی نیچرل معلوم ہوتا ہے کہ خالق کو یہ مطلوب ہو کہ دنیا اینڈ آف ہسٹری جو ہے، جو تاریخ کا جو خاتمہ ہے جب آئے، اس سے پہلے آخری ایک اعلان ہو جائے. جیسے ایئرپورٹ پر آپ جانتے ہیں کہ اعلان ہوتا ہے فائنل کال کہ اب آؤ جی تو جہاز فلائی کر جائے گا. تو ایک فائنل کال تو مطلوب ہے، بالکل عقل سے بات ہے کہ ایک فائنل کال ہونی چاہیے کہ اتنی بڑی دنیا میں اتنی ساری ایکٹیویٹیز ہیں، پھر اس میں یہ ایکسیپشن ہے، لیکن کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، کیوں یہ انسان ہے، کیوں یہ دنیا ہے.
تو تاریخ کے خاتمے سے پہلے ضرور اللہ کا یہ مطلب ہوگا کہ ایک فائنل طور پر دنیا کو بتا دیا جائے کہ پیدا کرنے والے نے ان کو پیدا کیا، اس کا کریشن پلان کیا تھا اور آگے کیا ہونے والا ہے یہ بتا دیا جائے. تو اسی میں اس کو فائنل کال کے سینس میں لیتا ہوں، نہ کہ حکومت اور کسی امپائر قائم کرنے کے سینس میں. اور اس لحاظ سے مجھے بالکل صحیح نظر آتا ہے. Okay, we will end this session now. Just one last announcement.